الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین، حاضرین، ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے ہمارے لیے جو نصیحت آموز باتیں اور حکمت افروز گفتگو پہنچی ہے، یقیناً وہ ہماری دنیا، ہمارے دین اور ہماری آخرت کے لیے بہتری کی ضامن ہے۔ ان کی ہر بات وحی الہی ہے۔ اگر وہ وحی مطلوب، وحی جلی کی صورت میں ہو تو اسے قرآن کہا جاتا ہے، اور وحی غیر مطلب جو تلاوت نہیں کی جاتی، وحی خفی ہے، تو وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمرے میں آتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمایا ہوا ہمارے لیے مستند ہے، معتبر ہے، اور ان کے فرامین نور، فرامین رحمت منزل کے لیے روشن چراغ ہیں۔ ان روشنیوں کے سراغ میں اہل علم، محدثین نے اپنی زندگیاں صرف کر دی تاکہ قیامت تک آنے والی مخلوق کی راہیں اجالی جا سکیں۔ دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی اس چیز کا اہتمام و التزام کیا گیا کہ حضور علیہ السلام کے فرامین کو، حضور علیہ السلام کی روشن روشن باتوں کو جمع کیا جا سکے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی فرمائی گئی باتیں باقاعدہ ضبط تحریر میں لے آتے، لکھ لیتے۔ تو ایک دن کچھ اصحاب نے ان سے کہا کہ حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی حضور مزاح فرما رہے ہوتے ہیں، تم ہر چیز لکھ لیتے ہو، بعد میں آنے والے تو اس بات کا ادراک نہیں کر پائیں گے کہ یہ بات غصے میں کہی گئی ہے یا یہ بات حضور نے مزاح میں فرمائی۔ تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔
حضور محو تکلم ہوئے تو دیکھا کہ آج عبداللہ بن عمر بن عاص کا قلم جنبش میں نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا کہ تم کیوں نہیں لکھ رہے؟ تو انہوں نے وجہ بیان کی کہ مجھے بعض اصحاب نے منع کر دیا ہے کہ حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی حضور مزاح فرما رہے ہوتے ہیں اور تم لکھ لیتے ہو، تو بعد میں آنے والے تو اس چیز کا ادراک نہیں کر پائیں گے کہ کون سی بات کس حالت میں کس تناظر میں کہی گئی ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا کے چہرہ انور پر جلال کا ظہور ہوا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب حضور کے چہرے پر غصہ آتا تو غصے کی وجہ سے حضور کا چہرہ کبھی یوں سرخ ہو جاتا جیسے کسی نے حضور کے چہرے پہ انار نچوڑ دیا ہو۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں غصے کی سی کیفیت پیدا ہوئی، اور آپ نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منہ الا حق، اے عبداللہ بن عمر بن عاص لکھا کرو، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرے اس منہ سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ میں مزاح میں بولوں تو پھر بھی حق بولتا ہوں، میں غصے میں کوئی بات کروں تو پھر بھی حق ہی کہتا ہوں۔ ہم مغلوب ہو جاتے ہیں غصے میں اور وہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر پچھتاوا ہوتا ہے کہ یہ نہ کہا ہوتا تو اچھا تھا۔ جب دوستوں میں بیٹھتے ہیں، خوش گپیوں میں مصروف ہوتے ہیں تو بعض کا اپنے پہ کنٹرول نہیں کر پاتے اور مزاح میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اور ایسی باتیں کر بیٹھتے ہیں کہ جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھیں۔ تو بعد میں ہمیں تشویش ہوتی ہے کہ یار ہم اپنے منصب سے گر گئے، ہم نے یہ بات کوئی زیادہ کھلے ڈلے انداز میں کر دی، ہمیں نہیں کہنی چاہیے تھی۔ تو میں اور آپ غصے میں بھی حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، اور جب ہم مزاح کی صورتحال میں ہوں تو پھر بھی ہم حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا جو اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں بولتے، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہا کہ میرا محبوب اپنی خواہش نفس سے بات نہیں کرتا، وہ اللہ کی مرضی سے، اس کی رضا سے لب کھولتا ہے، پھر حکمت کے موتی رولتا ہے۔ تو فرمایا کہ لکھا کرو، میری زبان سے حق ہی نکلتا ہے، وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ تو اس لیے ان کا فرمایا ہوا ہر قول معتبر بھی ہے اور زندگی کے لیے روشن نشان بھی ہے۔ ہمارے لیے ان کے فرامین، ان کے ارشادات زندگی بخش ہیں، حیات آفری ہیں۔ احادیث کے بارے میں ہمارے محدثین جو بحث کرتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث حسن ہے، یہ صحیح ہے، یہ منکر ہے، یہ شاذ ہے، یہ متواتر ہے، تو یہ راویوں کی وجہ سے ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے روایت کی ہے ان کا حافظہ کیسا تھا، ان کا مزاج کیسا تھا، کبھی وہ جھوٹ تو نہیں بولتے تھے۔ وہ ایک راوی نے روایت کی ہے یا بہت سارے لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے، روایت کرنے والے اشخاص کی باہم آپس میں کیا ملاقاتیں رہی ہیں، یا کوئی ایسا راوی بھی ہے کہ جس کی روایت کردہ حدیث اس شخص سے ہو کہ جس سے اس کی ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ راویوں کے اندر نسیان تو نہیں تھا کہ کسی کو بھول جانے کا مرض لاحق ہو۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر کے احادیث کی درجہ بندی ہوتی ہے۔ باقی حضور کا فرمایا ہوا
ایک ایک لفظ ہمارے لیے حجت ہے، ہمارے لیے دلیل ہے اور ہمارے لیے زندگی کا روشن راستہ ہے۔ اللہ ان کے فرمائے ہوئے ایک ایک حرف کی روشنی اس امت کو نصیب کرے۔ میرے سامنے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت ہے جس کو امام ترمذی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ وقت حضور کی قربت میں نہیں گزارا۔ حضور جب مکے سے ہجرت فرما کے مدینۃ المنورہ تشریف لائے اور وہاں بھی تشریف لائے ہوئے ایک وقت گزرا تو یہ اپنی والدہ کے ساتھ مدینۃ المنورہ آئے۔ پھر حضور کی صحبت کے جو چند سال انہیں میسر آئے، انہوں نے حصول علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا اور صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے حضور کا انتظار کرتے اور حضور کے فرامین کو سنتے، یاد کرتے اور ساری زندگی پھر اس کو نشر کرنے میں، اس کا ابلاغ کرنے میں، ان احادیث کو روایت کرنے میں بسر کی۔ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں جو حضور علیہ السلام سے سنتا تھا وہ مجھے یاد نہیں رہتا تھا۔ تو یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ انسان محنت سے ایک چیز کو سنے اور پھر وہ یاد نہ رکھ پائے۔ تو اس درد کا دارو لینے اسی دارالشفا پہ حاضر ہوا اور میں نے آقا کریم سے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، حضور میں جو آپ سے سنتا ہوں مجھے وہ یاد نہیں رہتا۔ انی اسمع منک حدیثا کثیرا، میں بہت ساری احادیث آپ سے سنتا ہوں لیکن وہ میرے حافظے میں مضبوط نہیں رہتی، محفوظ نہیں رہتی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنی چادر بچھا دو۔ تو حضرت ابو ہریرہ یہ نہیں پوچھتے کہ حضور میں نے تو حافظے کی کمزوری کی بات کی ہے اور آپ چادر بچھانے کے لیے فرما رہے ہیں، شاید میں اپنا مقصود سمجھا نہیں سکا، لیکن انہوں نے بلا تعمل حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چادر بچھا دی۔ تو حضور نے ایسے اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں بلند کیا اور جس طرح کوئی چیز لے رہے ہوں ایسے حضور نے چادر کے اندر اس کو ڈال دیا۔ دکھنے میں تو کچھ نہیں لگ رہا تھا لیکن ڈالنے والا جانتا تھا کہ ابو ہریرہ کے حافظے کا انتظام کیسے کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا کہ اب اس کو سمیٹ لو اور اپنے سینے سے جوڑ لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس چادر کو سمیٹا اور پھر اس کو اپنے سینے سے جوڑا۔ کہتے ہیں کہ واللہ اس کے بعد جو سنا کبھی بھولا ہی نہیں۔ تو دینے والے کا انداز نرالا تھا اور یوں بھی خیر بانٹی جاتی ہے، یوں بھی فیض دیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر روایت سے آبی ہیں۔ سب سے زیادہ روایات اگر کسی شخصیت سے مروی ہیں تو وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ستودہ صفات ہے۔ تو یہ روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے۔ سنیے حضرت ابو ہریرہ کیا فرما رہے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن۔ کہتے ہیں ایک دن حضور تشریف لائے اور دریائے رحمت جوش میں تھا اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس یہ جو کلمات ہیں کوئی ہے جو ان کو مجھ سے لے لے اور ان پر خود عمل کرے اور ایسے لوگوں کو بتائے جو اس پر عمل کریں۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ علم حاصل کرنے کا مقصود عمل اور اس پر تعمیل ہے۔ جب بھی آپ کچھ حاصل کریں تو آپ کی نیت ہو کہ میں اس کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بناؤں۔
اور پھر جب آپ کسی کو سکھا رہے ہوں تو اس وقت بھی آپ ان لوگوں کا انتخاب کریں جو عمل کی نیت سے آپ سے سیکھیں، جو محض کانوں کی لذت اور نفس کا حظ لینے کے لیے یا صرف معلومات میں اضافے کے لیے سیکھتے ہیں تو وہ مقصود نہیں پاتے۔ تو دو چیزیں ارشاد فرمائی، کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات لے اور ان پر خود عمل کرے اور پھر آگے ان لوگوں تک پہنچائے جو ان چیزوں پر عمل کرے۔ اب کس کی آرزو نہیں تھی کہ حضور علیہ السلام سے وہ کلمات حاصل کرے، لیکن شرطیں دو تھیں کہ خود عمل کرے اور ان لوگوں تک پھر آگے منتقل بھی کرے جو ان چیزوں پر عمل پیرا ہوں۔ تو بہت سارے لوگ جھولیاں پھیلا کے آگے بڑھ جاتے، لیکن علم کے لیے جو حرص حضرت ابو ہریرہ کے سینے میں تھی اور علم کو پھیلانے کا جو جذبہ ان کے سینے میں تھا، اس وجہ سے انہوں نے پہل کی اور آگے بڑھ کے عرض کی، حضور یہ خیرات میری جھولی میں ڈال دیجئے، یہ کلمات مجھے عطا کیجئے، میں خود بھی عمل کروں گا اور ایسے لوگوں تک پہنچاؤں گا بھی جو ان پر عمل پیرا ہوں۔ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَعَدَّ خَمْسًا، تو کہتے ہیں حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور 5 چیزیں گنوائیں۔ اس شفقت سے، اس محبت سے کون علم بانٹتا ہے؟ جس شفقت سے میرے حضور نے فیض دیا، علم بانٹا، سکھلایا۔ استاد اور شاگرد کے درمیان جب خام خواہ کے حجاب ہوں تو پھر حصول علم نہیں ہو پاتا۔ خام خواہ اپنی شخصیت کو اس طرح بنا کے پیش کرنا کہ شاگرد کے ساتھ میں اگر بہت قربت اختیار کر لی تو اس کے دل میں میرا احترام باقی نہیں رہے گا۔ تو بعض اساتذہ ایک مصنوعی خول سے باہر نہیں نکلتے۔ اب یہاں دیکھیے کہ حضور علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے حضور نے 5 چیزیں گنوائیں۔ یہاں اساتذہ کے لیے بہت روشنی ہے، مبلغین کے لیے اس میں بہت اجالا ہے، مصلحین کے لیے اس میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے کہ بانٹنے کا انداز شفقت سے بھرا ہونا چاہیے تاکہ سننے والے محبت کے ساتھ جب کسی چیز کو وصول کرتے ہیں تو پھر عمل بھی آسان ہوتا ہے اور علم کی طلب بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور 5 چیزیں گنوائیں۔ ہماری زندگی کی ظلمتیں مٹ سکتی ہیں اگر ہم ان 5 چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر ہمیں بیان کی ہیں، امت کے سامنے ان چیزوں کو رکھا ہے تو اس جذبے کے ساتھ کہ وہ اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ تو میری آرزو یہ ہوگی کہ جملہ ناظرین و ناظرات اس گفتگو کو سننے سے قبل نیت کے استحضار کے ساتھ اللہ کے حضور آرزو کریں کہ جو ہم سننے جا رہے ہیں ان پر توفیق عمل نصیب ہو۔ اب یہ چیزیں ہمارے نفع کی ہیں، ہمارے بھلے کی ہیں، اور حکمت والے نبی علیہ السلام نے ہمیں انسانی زندگی کی بہتری کی ضمانت اور ایک اچھے مسلمان کے لیے جو نصاب ہے وہ فراہم کیا ہے۔ سنو، پہلی بات میرے حضور نے ارشاد فرمائی، اتق المحارم تکن عابد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ نیکی کرنا بہت اہم ہے، لیکن یہاں جو تعلیم دی گئی وہ گناہ سے بچنے کی ہے۔ ایک شخص رات کو 100 نفل پڑھ لیتا ہے، لیکن صبح اٹھ کے کسی کا حق غصب کرتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کم تولتا ہے، کم ناپتا ہے، اللہ کے احکام کو توڑتا ہے، اور دوسرا شخص ساری رات عشاء کی نماز کے بعد سویا رہا اور دن کو فجر کے بعد اس نے جھوٹ نہیں بولا، کسی کو تنگ نہیں کیا، اللہ کی مخلوق کو ضرر نہیں پہنچایا،
تو شریعت ایسے شخص کو پسند کرتی ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جائے، نیکی کی توفیق مل جائے، نفلی عبادات میسر آ جائیں تو بڑی بات ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچا جائے۔ تو حضور نے ایک منزل نواز جملہ ارشاد کیا جو ہم اپنی زندگیوں میں اتار لیں تو زندگیاں خوبصورت بن جاتی ہیں۔ وہ کیا کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، تم سب سے بڑے متقی ہو، سب سے بڑے پرہیزگار ہو، سب سے بڑے عبادت گزار ہو۔ عبادت گزاری اور تقوی اور متقی اور پرہیزگار ہونا یہ نوافل کی کثرت سے نہیں ہے، یہ گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ تو پرہیز کرنے کا نام پرہیزگاری ہے، اور پرہیز ان چیزوں سے کرنا ہے جن سے شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہے۔ تقوی اتقاء سے ہے، بچنا، تو ان چیزوں سے بچنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے جن چیزوں کے کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو پرہیزگاری کہہ لیجئے یا تقوی کہہ لیجئے یا کوئی اور نام لے لیجئے، تو وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو نیکی بہت اہم ہے، لیکن گناہ سے بچنا اس سے زیادہ اہم ہے۔ تو یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے جو 5 چیزیں بیان فرمائی، ان میں سے پہلی چیز یہ ارشاد کی کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، پرہیز کرو، تم سب سے بڑے عابد، سب سے بڑے نیکوکار، سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے۔ یہ پرہیزگاری کا نصاب عطا کر دیا۔